لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبینا صدق اللہ العظیم۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 36 آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے۔ آیت کریمہ کا ترجمہ یہ ہے، اللہ رب العالمین ارشاد فرما رہے ہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں حتمی فیصلہ کر لیں تو کسی بھی اہل ایمان کے لیے، چاہے وہ مرد ہو یا عورت ہو، کوئی اختیار باقی نہیں رہتا، اور جو اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے تو یقیناً وہ کھلی گمراہی میں مبتلا ہے۔ ان آیات کریمہ کا پس منظر یا شان نزول کہہ لیں، وہ ایک واقعہ ہے کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح ہوا حضرت خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا سے، اس وقت آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ جب نکاح ہو گیا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس ایک غلام تھا، اس غلام کا نام تھا زید بن حارثہ۔ اس غلام کو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے آزاد ہبہ کر دیا آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو بطور تحفہ، کہ یہ میں آپ کو تحفہ دیتی ہوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو جب ہبہ کیا گیا حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالی عنہ کو، تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے ضمیر نے اس بات کو گوارا نہ کیا کہ اب یہ میرے پاس آنے کے بعد بھی غلام رہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کو اس دنیا میں جس طرح بھیجا ہے دعوت و تبلیغ کے لیے، اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچانے کے لیے، تو ایک مقصد انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کا یہ بھی تھا کہ وہ اس دنیا میں قوموں کو آزادی دلوانے کے لیے آتے تھے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے گوارا نہ سمجھا کہ اب یہ میرے پاس غلام رہیں، تو آپ نے انہیں آزاد کر دیا۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آزاد ہوئے تو وہاں پر تو ان کا کوئی تھا ہی نہیں، تو وہ اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے آ کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ، اگر آپ چاہیں تو میں بطور خادم آپ کے پاس رہ جاؤں۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جیسے تمہاری مرضی۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو ان کی وفاداری، ایمانداری اتنی اچھی لگی کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے انہیں متبنہ بنا لیا، یعنی منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ جب منہ بولا بیٹا بنا لیا تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے سوچا کہ اب اس کے نکاح کی فکر بھی کرنی چاہیے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پھوپھی ذات حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا کے ساتھ حضرت زید کا نکاح کر دیا۔ جب نکاح کا پیغام لے کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام حضرت زینب کے گھر پہنچے تو ان کے ایک بھائی تھے حضرت عبداللہ بن جحش رضی اللہ تعالی عنہ، ان دونوں سے بات چیت کی نکاح کے بارے میں، تو شروع میں ان دونوں نے انکار کر دیا، اور انکار کی وجہ یہ تھی کہ اس وقت بنو ہاشم کا خاندان ایک اونچا خاندان سمجھا جاتا تھا، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ غلام تھے پہلے، اسی وجہ سے حضرت زینب نے یہ کہا کہ یہ بڑی معیوب بات ہے کہ میرا نکاح ایک غلام کے ساتھ ہو۔ حضرت زینب نے بھی انکار کیا، حضرت عبداللہ بن جحش نے بھی انکار کر دیا۔ پھر اس موقع پر اللہ رب العالمین نے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی، جس میں اس بات کو واضح کیا گیا کہ جب اللہ اور اس کا رسول کسی معاملے میں حتمی فیصلہ کر دیں تو پھر کسی مسلمان مرد اور عورت کے لیے کوئی اختیار باقی نہیں رہتا۔ وہ صحابہ کرام تھے، جب انہوں نے یہ آیت کریمہ سنی تو فوراً اپنے ہتھیار ڈال دیے اور کہا کہ یا رسول اللہ، اب جیسے آپ کو مناسب لگتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے نکاح پڑھا دیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا
یہ تھوڑی مزاج کے اعتبار سے، زبان کے اعتبار سے تیز تھی، اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بڑے ٹھنڈے مزاج کے تھے۔ انہوں نے جب ان کے ساتھ وقت گزارنا شروع کیا تو کچھ عرصے کے بعد انہیں سمجھ میں آ گئی کہ میرا اور زینب کا نبھا نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ انہوں نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا کر یہ کہہ دیا کہ اے اللہ کے نبی، میں حضرت زینب کو طلاق دینا چاہتا ہوں، ہمارا آپس میں نبھا نہیں ہو سکتا۔ حضرت زینب تھوڑی زبان کی تیز ہیں، اور شاید ابھی تک وہ بات بھی ان کے دل سے نہیں نکلی کہ بنو ہاشم کا خاندان تو ایک اونچا خاندان ہے اور میں ایک غلام رہ چکا ہوں، تو میں طلاق دینا چاہتا ہوں۔ اس بات سے پہلے اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بتا دیا تھا کہ ایک وقت میں حضرت زید حضرت زینب کو طلاق دیں گے، اور آپ نے پھر حضرت زینب سے نکاح کرنا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو وحی کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو چکی تھی۔ حضرت زید جب مشورہ کرنے کے لیے آئے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو مشورہ دیا کہ ابھی تم اپنی بیوی کو طلاق نہ دو، اس کو اپنے پاس روک کے رکھو۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب اللہ کی طرف سے حکم آ چکا تھا کہ حضرت زید طلاق دیں گے، تو پھر آپ نے یہ مشورہ کیوں دیا؟ اس کی وجہ صرف اور صرف یہی تھی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے سوچا کہ ابھی تک اللہ کی طرف سے کوئی حتمی فیصلہ تو نہیں آیا، تو جب تک کوئی حتمی فیصلہ نہیں آ جاتا اس وقت تک حضرت زید اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھے، بس یہی بات تھی۔ لیکن دشمنان اسلام نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دی اور طرح طرح کی غلط قسم کی باتیں کی۔ آگے ایک جملہ آئے گا کہ جس جملے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو خطاب کیا گیا، وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ، کہ جس بات کو آپ اپنے دل میں چھپا رہے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اس پر لوگوں نے خام خواہ جو اسلام کے دشمن، نبی کے دشمن تھے، انہوں نے اعتراض کیا کہ معاذ اللہ، پتہ نہیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام دل میں کیا چھپا رہے تھے۔ تو جتنی بھی باتیں کی جاتی ہیں ضعیف قسم کی روایات، وہ ناقابل توجہ ہیں اور سراسر غلط ہیں۔ صرف یہی بات آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے مبارک دل میں تھی کہ ابھی تک حتمی فیصلہ آیا نہیں، ٹھیک ہے، جب اللہ نے کہا ہے نکاح میرا ہوگا تو اب حضرت زید اپنی بیوی کو اپنے پاس رکھے۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد پھر حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب طلاق دی تو اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ پڑھوا دیا۔ قرآن کریم کے الفاظ ہیں کہ حضرت زینب کا نکاح خود اللہ کریم نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ پڑھوایا تھا۔ چنانچہ جب عورتیں اپنے اپنے فضائل بیان کیا کرتیں تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ چپ کر کے بیٹھی رہتی۔ جب ساری عورتیں اپنے فضائل بیان کر لیتی تو یہ آخر میں ایک ہی بات کرتی کہ تم جتنے بھی فضائل بیان کرو اپنی جگہ، لیکن میری فضیلت اور میرے لیے فخر کی بات یہ ہے کہ میرا نکاح اللہ تعالیٰ نے خود اپنے محبوب کے ساتھ پڑھوایا ہے۔ اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی یہ وہ واحد صحابی ہیں کہ جن کا نام لے کر اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں ذکر فرمایا ہے، اور کسی صحابی کا نام قرآن کریم میں ذکر نہیں کیا گیا۔ ان آیات کریمہ میں اسی واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، میں ترجمہ کر دیتا ہوں۔ فرمایا وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي، میرا پیغمبر آپ اس وقت کو یاد کریں جب آپ اس شخص سے کہہ رہے تھے انعم اللہ علیہ، جس پر اللہ نے انعام کیا، یعنی حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اللہ نے کیا انعام کیا تھا؟ غلامی سے آزادی دلوا کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ، اور آپ نے بھی اس پر انعام کیا تھا کہ اتنی محبت دی، پیار دیا کہ اپنا منہ بولا بیٹا بنا دیا۔ امسک علیک زوجک، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ زید اپنی زوجہ کو، اپنی بیوی کو اپنے پاس روک کے رکھو۔ واتق اللہ، اور اللہ سے ڈرو، اس لیے کہ روایات میں آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنی بھی چیزوں کو جائز قرار دیا ہے ان تمام جائز چیزوں میں جو سب سے بری چیز ہے وہ اپنی بیوی کو طلاق دینا ہے۔ اگرچہ جائز ہے لیکن مجبوری کے وقت، چنانچہ روایات میں یہاں تک بھی آتا ہے کہ اگر کوئی عورت کسی مجبوری کے علاوہ، ضرورت کے علاوہ اپنے خاوند سے طلاق کا مطالبہ کرے اور طلاق لے لے، کل کو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسی عورت پر جنت کو حرام قرار دے دیتے ہیں۔ اتنی سخت بات ہے یہ، لیکن آج کل تو اللہ معاف کرے ایسا ماحول بن چکا ہے کہ بس تھوڑی سی انبن ہوئی، کوئی چھوٹی بات ہو گئی، برداشت کے بجائے فوراً بات طلاق تک پہنچ جاتی ہے، تو اس میں بھی بڑی احتیاط کی ضرورت ہے۔ فرمایا وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ، اور آپ چھپا رہے تھے اپنے دل میں، ماں اس چیز کو، اللہ مبدیہ، جس کو اللہ ظاہر کرنے والے تھے،
وتخشى الناس، اور آپ لوگوں سے ڈر بھی رہے تھے، اس لیے کہ یہ ایسا مسئلہ تھا کہ حضرت زید کی بیوی سے نکاح کرنا اس وقت زمانے جاہلیت سے یہ بات چلی آ رہی تھی، جس طرح حقیقی بیٹے کی بیوی سے نکاح سسر نہیں کر سکتا، تو منہ بولا جو بیٹا ہوتا تھا اس کی بیوی سے بھی نکاح نہیں کیا جاتا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عملی طور پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا نکاح اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ کروا کے اس مسئلے کو واضح کر دیا کہ منہ بولا بیٹا یہ حقیقی بیٹے کی جگہ نہیں ہو سکتا، اس کی بیوی سے نکاح ہو سکتا ہے، اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہو سکتا۔ واللہ احق ان تخشاہ، فرمایا کہ اللہ زیادہ حقدار ہیں کہ آپ اس سے ڈریں، اللہ سے ڈریں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں، یہ جتنے اعتراضات کریں کوئی بات نہیں، آپ کے لیے پراپیگنڈے کریں کوئی بات نہیں، آپ کے دل میں صرف اللہ کا ڈر ہونا چاہیے۔ فلما قضا زید منہا وطرا، فرمایا کہ جب حضرت زید نے ان سے اپنی حاجت پوری کر لی، یعنی جب حضرت زید کو پتہ چل گیا کہ اب میرا اور زینب کا نکاح نہیں ہو سکتا، زوجناکہا، ہم نے آپ کا نکاح کرا دیا اس زینب سے، کیوں؟ لکی لا یکون علی المؤمنین حرج، تاکہ اہل ایمان پر کوئی حرج نہ ہو، فی ازواج ادعیائہم، ان کے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں میں، یعنی کل کو اگر کوئی آدمی، کوئی اہل ایمان اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کرنا چاہے تو اس کو شرم محسوس نہ ہو کہ ہمارے نبی نے بھی ایسا کیا تھا۔ اذا قضوا منہن وطرا، جب کہ وہ اپنی حاجت ان سے پوری کر لے، وکان امر اللہ مفعولا، اور یہ تو اللہ کا امر ہے اور اللہ کا امر پورا ہو کے رہتا ہے۔ ما کان علی النبی من حرج، فرمایا کہ اللہ کے نبی پر کوئی گناہ نہیں ہے، فیما، اس چیز میں، فرض اللہ لا، جس کو اللہ نے اس کے لیے مقرر کیا ہو۔ یہ نکاح تو اللہ نے مقرر کیا تھا، تو آپ کا نکاح حضرت زینب کے ساتھ ہونا، اس میں آپ کے لیے کوئی حرج نہیں، کوئی گناہ نہیں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے مقدور تھا۔ سنت اللہ فی الذین خلو من قبل، فرمایا کہ یہ اللہ کا طریقہ ہے جو ان لوگوں میں بھی چلتا رہا جو آپ سے پہلے گزر چکے۔ وکان امر اللہ قدرا مقدورا، اور یقیناً اللہ کا امر ایک اندازے کے مطابق وہ مقرر ہوتا ہے، متعین ہوتا ہے۔ الذین، وہ پہلے جو گزر چکے لوگ وہ کون تھے؟ الذین یبلغون رسالات اللہ، وہ کہ جو اللہ کا پیغام اللہ کی مخلوق تک پہنچاتے تھے۔ ویخشونہ، وہ صرف اللہ سے ڈرتے تھے۔ ولا یخشون احدا الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی سے بھی نہیں ڈرتے تھے۔ لہٰذا آپ بھی اس معاملے میں اللہ سے ڈریں، لوگوں کے پراپیگنڈے اعتراضات کی طرف توجہ ہی نہ دیں۔ وکفیٰ باللہ حسیبا، اور اللہ تعالیٰ کو حساب لینے کے لیے کسی کی ضرورت نہیں۔ کل کو جب قیامت کا دن آئے گا تو یہ جو بے جا اعتراض کرنے والے ہیں کہ دیکھو جی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے منہ بولے بیٹے کی بیوی کے ساتھ نکاح کر لیا، اس طرح کے اعتراضات کرنے والوں کا حساب اللہ تعالیٰ کل کو قیامت کے دن لیں گے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔